سورۃ النساء کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ إلا الذين يصلون إلى قوم، مگر وہ لوگ جو جا ملیں اس قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں، حصرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہوں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ ان کو تم پر غلبہ دے دیتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جدا رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، بلکہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو تمہارے لیے بھی اللہ نے جنگ کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے اس طبقے کا ذکر کیا جو منافق نما کافر تھے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن در حقیقت وہ کافر ہی رہے اور پھر مکہ واپس چلے گئے۔ ان کے متعلق حکم یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو پکڑو بھی، ان کو مارو بھی۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان میں سے دو قسم کے لوگوں کو استثناء دیا ہے، ان کو نہ پکڑنا ہے نہ ان کو مارنا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے، مومن امن والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صلح اور جنگ کے بہت سارے اصول اور ضابطے بتائے، صرف بتائے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کر کے عمل کر کے دکھائے۔ کم سے کم 50 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، جن میں سے آپ بھی بہت ساری جنگوں میں خود شریک رہے، اور ان جنگوں کے اندر صلح کا، امن کا، جنگ کا ایسا بہترین نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس جیسا نظام دنیا کی کسی تہذیب کے پاس نہیں ہے، کسی جو ہے وہ مسلک کے پاس، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔
جو اسلام نے اصول اور ضوابط اور قوانین صرف بتائے نہیں، عمل کر کے دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے انقلاب کے باوجود خون ریزی انتہائی کم سے کم ہوئی، مالی جانی نقصان انتہائی کم سے کم ہوا ہے۔ جبکہ آپ کفار کو دیکھیں، یہود و نصارہ کو دیکھیں، آج تک کتنے بے گناہ لوگوں کا خون بہا چکے۔ صرف ایک اسرائیلی درندگی کو دیکھیں تو پچھلے 7 اکتوبر سے کل 7 اکتوبر تک ایک سال میں یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو شہید کر چکے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، یہ مغرب ہے، یہ یورپ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ اسرائیل ہے، جن کا یہ مکروہ چہرہ ہے، انسانیت کے قاتل ہے۔ اور ایک طرف جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، آپ کے پیروکار ہیں، جو ہر قسم کی خون ریزی سے بچتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پھر بھی مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ خونخوار بھیڑیے، یہ بھی دہشت گرد ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اصول یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے، مکہ مکرمہ واپس چلے گئے، اور انہوں نے جا کے اسلام کے خلاف دوبارہ کام شروع کر دیا، یہ لوگ جہاں ملیں ان کو قتل کریں۔ لیکن فرمایا ان میں 2 لوگوں کو استثناء حاصل ہے۔ ایک وہ لوگ الا الذین یصلون الی قوم، جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں بینکم و بینہ میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، امن کا، آشتی کا، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا۔ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو وہ اس قوم سے جا ملے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، اصل میں تو وہ صلح تھی مشرکین عرب کے ساتھ، مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ، لیکن اس میں آپ نے تمام عرب کے قبائل کو آزادی دی۔ جو قریش کا حلیف بننا چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے، چنانچہ بنو کنانہ قریش کے حلیف بن گئے۔ جو اسلام والوں کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے، چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہے، اگر ان کے ساتھ ہی کوئی اور قوم معاہدہ کر لیتی ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا جنگ نہ کرنے کا، امن کا، آشتی کا، کوئی اور قوم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے، تو مسلمانوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ امن اور اطمینان سے ہی رہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی قوم سے جا ملے جس قوم کے ساتھ تمہارا امن اور آشتی کا معاہدہ ہو چکا۔ دوسری صورت یہ کہ او جاؤکم، یا وہ لوگ خود تمہارے پاس آ جائیں، حسرت صدورہم، اس طرح آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہو، ان یقاتلوکم، تمہارے ساتھ لڑنے سے بھی اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھی، یعنی نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑ سکتے۔ علماء نے لکھا ہے سراقہ ابن مالک صحابی رسول ہے، مدلج قبیلے کے تھے۔ ان کا قبیلہ مدلج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن قریش کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم بھی اسلام قبول کریں گے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، لیکن ہم لڑائی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔
تو آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے جو خود عاجز بن کے آ گئے، جنہوں نے خود آپ کو پیغام بھیج دیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم نے لڑنا نہیں، کیونکہ ہم کوئی لڑنے والی قوم نہیں ہے، ہم کوئی خام خواہ جنگ مسلط کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان والے امن والے ہیں، لہذا ان کی ضرورت جنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں لڑنا چاہتا تو ہم بھی اس سے صلح کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان لوگوں کو اتنی قوت دے دیتا، ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو یہ بھی تم سے لڑتے، قریش بھی لڑ رہے ہیں یہ بھی لڑتے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ایسا کر دیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جدا رہے الگ رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بلکہ وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ پھر ایسی صورتحال میں اللہ نے تمہارے لیے لڑائی کا، قتل و قتال کا کوئی راستہ نہیں رکھا، لہذا جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تم بھی ان کے ساتھ امن کے ساتھ ہی رہو۔ آج بھی پوری دنیا کفر کو قرآن کا یہی پیغام ہے کہ مسلمان اپنے علاقے میں امن اور سلامتی سے رہنا چاہتا ہے، لہذا مسلمان پہ جنگ مسلط نہ کرو، لیکن اگر ایسا کرو گے تو مسلمان پھر اپنی جان قربان کر دے گا، اللہ کے نام کو نیچا ہونے نہیں دے گا۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے، حماس کے لوگوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ کرے پورا عالم اسلام اپنے ان مجاہدین بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ ہم ان کے ساتھ ویسا تعاون نہیں کر رہے جیسا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر امت مسلمہ ان کی معاون بن جائے تو ساری دنیا سے کفر دھول چاٹنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، لیکن ان تمام تر جذبوں کے ساتھ ساتھ اسلام کے اصول اور قانون اور جنگ کے ضوابط، ان کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، جہاں جہاں مدارس میں طلباء طالبات کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ سب کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے مدرسے میں بھی بچیوں کے امتحانات ہونے والے، اور دیگر مدارس میں بچوں کے امتحانات ہو رہے، اللہ سب کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بچیوں کی، اساتذہ معلمات کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما، ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع